مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 17واں پارہ ہے، نمبر 17. یہ شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم ہم فی غفلۃ معرضون. تو جب حساب کا کسی کا موت کے ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی، اور وہ انسان اپنے غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ ابھی تو ایک دم ہی ٹائم اپ ہو جانا ہے، پتہ نہیں چلنا. سورۃ انبیاء ہے اس میں، اور ظاہر بات ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے انبیاء کا ذکر آئے گا. اور ایک بڑی اہم آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ بندہ پوچھو تمہارا ذکر کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اور آپ بھی شامل ہیں، اس میں ہر بندہ شامل ہے. تو یہ بیسیکلی چونکہ ہمارے رب کا کلام ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، تو اس کو قیامت تک ہر انسان کو اپنا، کیونکہ ہم لوگوں نے چلیں اس کو ایسے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان اس دنیا میں آئے گا، ان سب کی روحوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، سامنے سامنے تو دیکھ رہے تھے ہماری روحیں. اس لیے ہماری جبلت میں، ہماری انسٹنکٹ میں ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے رب کا پتہ ضرور ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی بڑی اہم ترین آیت ہے، وہ ہے کہ اگر انسان اب یہ سوچ رہا ہے نا کہ میرا کوئی، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا کوئی رب بھی نہیں ہے. کوئی ایگنوسٹک ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اوپر ہے تو صحیح، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا کھنگالنے کی. تو یہ انسان سوچے کہ یہ کسی کی پوجا نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہوا ہے کہ کیا the commentary of the آیا is، کیا تم نے وہ شخص نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو الہ بنائے بیٹھا ہوا ہے؟ مطلب اپنی خواہش نفس کو اس کے پیچھے لگ کے اپنی تکمیل کرنا خواہشات کی، وہ بھی الہ بنانے کے مترادف ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو اندر ہی اندر سے پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے ہمارا ایک رب ہے. ایسے نہیں بن سکتی کہ کائنات، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کے لیے انسان کو بہت سے اپنے لائف سٹائل کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، بہت سی گندی بری عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ایک پرنسپل لائف، ایک بڑی منظم اور بڑی بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے امریکہ میں ورجینیا میں ایک دفعہ مسجد، اور میں نے کافی دیر ای میلیں کی یوسف ایسٹریس کو، شاید آپ لوگ کو پتا ہو، مجھے نہیں پتا. بہت بڑے اسکالر ہیں، امریکن ہیں، مسلمان ہوئے اور پھر ان کی تو وہ میں کو، وہ اوریجنل ٹیکسس سے تھے، ہم لوگ ورجینیا میں رہتے تھے. تو ایک دن وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھر کے پاس، جو کہ کافی دور ہے، مطلب بہت دور ہے ٹیکسس اور ورجینیا، کافی کم میرا خیال ہے کوئی 4-5 گھنٹے کی فلائٹ ہی ہوگی. تو مجھے پتہ چلا وہ ہماری مسجد کی گردنواں میں آ گئے. تو پھر تو مجھے ملتے تھے، تو میں نے ان کو بلایا کہ آپ ہمارے گھر میں آ جاؤ، تو ہم لوگ چلے کھانا کھاتے ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سامنے ریسٹورینٹ ہے، اس میں ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں، ادھر ہی آ جاؤ. میں نے کہا نہیں شیخ، میرا مطلب ہے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے آ جاؤ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس دنیا میں ایک مومن ایک پنجرے میں پرندہ جو ہوتا ہے اس کی مانند ہے، تو ہم تو جیل میں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت کدھر ہے. تو پھر وہ مجھے چلتے چلتے کہتے ہیں میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں. تو اسی گلی کے آخر میں اپنے گھر لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ
یہ میرا گھر ہے تو ادھر آ جانا جو بھی. تو میں نے ان کو کہا اچھا ٹھیک ہے. میں بھی کام پہ میں نے بھی جانا تھا تو میں نہیں جا سکا. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ تب بھی بیچارے بزرگ تھے. تو جب ہم لوگوں نے 20-25 سال پہلے ان کو مطلب دیکھنا شروع کیا تھوڑے سے بہتر ہوتے تھے. ابھی بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے. ابھی تو اور بھی بیچارے بوڑھے ہو گئے ہوں گے. تو تب ان کو میں نے پوچھا آپ نے کھانے کا انسان کو ٹائم نہیں ہے. اور وہ ان کو میں نے جب پوچھا کہ آپ کوئی مجھے ویب سائٹ بتائیں بڑی ان کی وہ اسلام ٹوڈے، اسلام ٹمارو، اسلام یسٹرڈے، اسلام آلویز، پتہ نہیں بہت سی ویب سائٹ. کہتے ہیں میں نے 4000 ویب سائٹ پہ کام ہو رہا ہے، کون سی ویب سائٹ میں بتاؤں. تو میں چپ ہو گیا. بہت سے ٹی وی چینلز میں بہت سی. تو ماشاء اللہ جو لوگ جن کو یہ باتیں یاد ہیں ان کو یہ بھی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کہتا ہے فیہ ذکرکم. 3 گروہ جو سورۃ بقرہ میں شروع ہوتے ہیں تو ان کی ہی یہاں پہ دوبارہ سے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو حق کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، کچھ کھلے عام مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ منافقین کا جب کوئی جھوٹے مسلمان بنے ہوتے ہیں، جب کوئی آزمائش کا ٹائم آتا ہے تو پھر قربانی دے دیتے تو پتہ چل جاتا ہے. تو حق اور باطل کا جو مقابلہ ہے اس میں کلیش ہوتا ہے. اور اس کی آیت نمبر 18 میں 18 نمبر آیت میں کیا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. بلکہ ہم حق کا اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں. تو ہم بیسیکلی ایسے سمجھ لیں کہ ایک کوڑا ہے وہ کسی کے سر پہ پڑتا ہے، جو حق ہے وہ باطل کے سر پہ دماغ پہ تو اس کا سر توڑ دیتا ہے. تو باطل بیسیکلی مٹ جاتا ہے. وہ بنا ہوتا ہے کہ بہت ظلم کا یا جو بھی، لیکن اس کا اینڈ ہے. حق تو حق ہی ہے. کتنا انسان دوسروں پہ ظلم کر لے گا، سسٹم کتنے ظلم کر لیں گے. اللہ پھر ایک دفعہ توڑ کے دیتا ہے ان کو. تو جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں تو وہ 2 طریقے ہیں اللہ کے ٹیسٹ کے. یا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، یا پھر نعمتوں میں سے کچھ چیزیں چھین لیتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد بہت زیادہ پیسے ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر کر رہا ہے کہ نہیں. تو ہمیں یہ ہمیشہ شکر اور صبر کے درمیان میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. زیادہ نعمتیں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اور بڑھا دے گا. اور اگر کوئی ایسی کلیمٹی اور ایسی چیز آ ہی گئی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی کسی نے ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، پتہ نہیں کہاں سے میں نے سیکھا ہوا ہے، کسی سے سیکھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا نا، نہیں یاد آ رہا، کسی اسکالر سے. تو انہوں نے کہا کہ جو انسان غریب ترین بھی انسان جو کچھ بھی ہو اس دنیا میں وہ ہے سارا سرپلس. وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ ہم لوگ کہاں، ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں تھے جب اس دنیا میں آئے تھے، ہم لوگ بول بھی نہیں سکتے تھے، ہمیں کچھ بھی تو نہیں آتا تھا. قبر میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو انسان نے حاصل کیا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ بالکل ہی کچھ کھایا پیا ہوتا ہے. کچھ غریب سے غریب انسان نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، انجوائے ہنسا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ملتا یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ جو چیز ہمیں بتائی ہے اسی صورت میں کہ اور آخری صورتوں میں بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی انسان دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر اس کا جو شارٹ کمنگز ہے وہ بھی وہاں پہ دیکھ لے گا. اور اس صورت میں بھی بتایا گیا کہ ایک مسٹرڈ سیڈ کے برابر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی، استغفر اللہ، رائی کے دانے کے برابر جو انسان اپنا حساب کا سامنے دیکھ لے گا. تو پھر اس کے بعد بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، کیونکہ بہت سے انبیاء کا ہم لوگ بات کر چکے ہیں تو اس کی تفصیل آپ پچھلے کلپس میں دیکھ لیجیے گا جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا. اگر آپ سیکوینس کے ساتھ چلیں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے پچھلے کلپس میں جن انبیاء کا، جن رسول کا ذکر آ گیا ہے تو پھر وہاں بھی تھوڑی تھوڑی تفصیل دے دی ہے. زیادہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ خود ایکسپلور کرو گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کی بھی بہت جگہ پہ بات ہو گئی ہے. ان کی کچھ قصے ایسے ہیں جو
قرآن میں جیسے نمرود کا قصہ ہے، یا پھر جو لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے ان کے ساتھ چلے گئے جان بوجھ کے بہانے سے کہ چلو میں تمہارے ساتھ، تم لوگ اس کو پوج رہے ہو، تو جب وہ غائب ہوئے تو انہوں نے ان کا دل توڑنے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے، یہ کیسا رب ہے تو غائب ہو جاتا ہے. پھر چاند کی پھر سورج کی، جب سب غائب ہو جاتے تھے تو پھر ان کا بھی دل توڑتے تھے. اسی طرح مختلف واقعات ہیں جو بتائے گئے ہیں. لیکن یہاں پہ جو کچھ واقعات بتائے گئے ہیں اس صورت میں، وہ انہوں نے جب پوری قوم عید منانے جاتی تھی، سیلیبریشن کرتی تھی، نیو ایئر جیسے نائٹ ہوتی ہے آج کل، یا کوئی بھی ایسی سالانہ تقریبات ہوتی ہیں، تو وہ جب سب گئے تو یہ معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے بہانہ لگایا کہ میں بیمار ہوں، تو انہوں نے ان کو ادھر چھوڑ دیا. تو انہوں نے ان سارے بت خانے میں جا کے سب بتوں کو توڑ کے بڑے والا جو بت تھا اس کے کاندھے کے اوپر رکھ دی کلہاڑی. جب واپس آئے وہ ہلا گلا کر کے پارٹی کر کے، تو انہوں نے دیکھا یہ تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے کس کے کلہاڑی کس کے اوپر کس نے پکڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا، وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا پوچھو ان سے. اب وہ سر ایسے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کیسے بندہ ناڈنگ کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں اوف ہے تم پہ کہ ایک انسان نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، نہ اپنا کیس بتا سکتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، اس کو تھپڑ وپڑ نہ پڑ جائیں آپ، تو اس کی تم پوجا کر رہے ہو. سمجھ تو ان کو آتی تھی لیکن ابھی وہ افینڈ ہو جاتے ہیں. حق کی بات ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن انسان افینسو موڈ میں جب جاتا ہے پھر ان کو آگ بہت بڑی لگائی گئی، اس میں ان کو ڈالا گیا، لیکن اصل میں اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے ٹھنڈا کر دیا. اور اس میں ایک ایسے الفاظ ہیں اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے آگ کو یہ کہا کہ اتنا ٹھنڈا نہ ہو جانا، مطلب ایک ایسا کمفرٹ لیول تک. نہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا، کیونکہ وہ سلامہ کا جو ورڈ ہے، چلے میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ لوگ خود ایکسپلور کرنا، آپ کو دیکھنا کہ نار کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم کیوں دیا. جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیج سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے فرشتوں نے آفر کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. تو انہوں نے کہا کہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے جلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے خود کنٹرول سنبھالا. ظاہر بات ہے کنٹرول تو الٹیمیٹلی اللہ ہی سنبھالے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن اس ٹائم کے اوپر آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو، آپ کو پتہ ہے پھر انسان فائدہ ہی نہ اٹھا سکے، کھانا بھی نہ پکا سکے، حرارت بھی نہ لے سکے. تو ہیٹنگ سسٹم بھی اگر سردیوں میں ختم ہو جائے تو پھر تو وہ اتنی ہوئی جس میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جتنی دن ادھر گزارے وہ بیسٹ دن تھے ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ان کے پاس جنت سے جو بھی لوازمات آیا کرتے تھے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ پھر ان کے والد بھی سب لوگ ناراض، تو ان کو جانا پڑا وہاں سے، کیونکہ ان کو باہر نکال دیا اپنے گھر سے یا جو بھی تھا. لیکن اللہ کے انبیاء کو قتل کیا گیا ہے. جو رسول ہوتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی ایسا ہے کہ جو پرانی شریعت چل رہی ہے اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. رسول کو ایک باقاعدہ ایک کتاب ملتی ہے اور ان کو ایک شریعت ملتی ہے، اور یہ بنیادی فرق ہے. اور ان کو ایک نئی لیجسلیشن ملتی ہے جو اپ ڈیٹڈ ورژن ہوتا ہے، کیونکہ انسانیت ارتقائی منازل میں جا رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پرانے ورژن کی چیزیں وہ اپلائی ہوتی رہیں. تو ہاں یہ فائنل ورژن ہے قیامت تک. اس کے علاوہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، سب کا ذکر اس میں ہے. سلمان علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ذوالکفل اور یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب کا، کیونکہ آپ نے سورت کے نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو انبیاء کے تھوڑے تھوڑے آپ کو مل جائیں گے. اچھا، تو تفسیر تو پورے قرآن میں ہے. تو
جیسے یونس علیہ السلام کا ہم لوگوں نے بات کر دی تھی، لیکن ان کی جو دعا ہے بڑی، ہمیں بھی جب بھی ہم کہیں اسٹک ہو جائیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور تسبیحات کرنی چاہیے انسان کو۔ تسبیحات میں اور اذکار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر تسبیح ذکر میں آئے گی، ان کے اذکار بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں جب ہم لوگ تحمید کرتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں، جب تسبیحات کرتے، سب اس میں شامل ہیں۔ مطلب اچھا، اس کو آہستہ آسان کر کے بتاتا ہوں کہ ہر ایک میں، جیسے سبحان اللہ یہ ہے تسبیحات، جب الحمدللہ یہ ہے تحمید کرنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو کہتے ہیں اللہ اکبر والا، اور جیسے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح بہت سے اذکار ہیں، ٹھیک ہے، قرآن بھی تو ایک ذکر ہے۔ اچھا، اس میں جب انسان کہیں پھنس جائے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ اکیلا کہنا، یا سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر وہ چیز جس میں سبحان اللہ شامل ہو یہ آپ کو چھڑا دیتا ہے اس مشکل سے۔ زکریا علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی تو اس کا بھی ذکر ہے کہ ان کی بیوی بانج تھی اور وہ خود بھی بڑی عمر میں تھے، ان کو یحییٰ علیہ السلام اتنی خدمت والے بچے ملے، اور بی بی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو معجزاتی طور پہ جو معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، تو یہ ایسے ان کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو خوشخبری یہ بتائی گئی کہ، اور بیسیکلی ان کی ہم سب کی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی فائنل آخری میسنجر تھے، اور اس میں ان کی ذمہ داری آخری عمر تک، بلکہ جنوں کو بھی یہی جو لیجسلیشن ہے، یہی گائیڈ لائن کو فالو کر کے جنت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے ان کے لیے بتایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور مشرکین کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جہاں پہ تم الٹے سیدھے کاموں کی وجہ سے تمہارے جو معبود ہیں، یہ جو بت ہیں یا کوئی بھی اور دوسرے تیسرے، وہ بھی ساتھ جلیں گے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میری طرف وہی کیا گیا ہے کہ میں تمہارا معبود ایک ہی ہوں۔ تو اللہ نے ان کو بتایا تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کچھ۔ اس کے بعد سورۃ حج شروع ہوتی ہے، اور حج کی کیسے حج ہو اور ساری چیزیں۔ تو اس کی سورۃ حج میں جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ قیامت کی نشانیاں، اچھا اس میں بہت سی پورے قرآن میں قیامت کی نشانیاں ہمیں گائے بگائے نظر آئیں گی، اور آپ وسلم کے کہتے ہیں کہ شاید 11 یا 14 بال سفید ہوئے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ انہوں نے کہا یہ تمہاری صورت قیامہ اور یہ جو قیامت کی جو صورتیں ہیں ان کی وجہ سے، ان کی سٹریس سے۔ لیکن یہاں پہ بڑا ایک عجیب چیز بتائی گئی ہے، دو ایسی چیزیں جو خواتین کے لیے وہ کیسی بھی ہوں، لیکن ان کو یہ دو چیزوں کی بڑی حفاظت ہوتی ہے اپنے بچوں کی، خاص طور پہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو ہر چیز اپنی پرواہ نہیں رہتی، اپنے شوہر کی نہیں رہتی، اپنے ماں باپ کو اپنی پریگننسی کی بڑی حفاظت رہتی ہے۔ اور دوسرا، جب ان کو اللہ تعالیٰ بیبی دے دیتا ہے تو وہ ان کو دودھ پلانا، اس کی ویلفیئر چیک کرنی، اس کو ٹیک کیئر کرنی، اس کا کھانا۔ اسی لیے ہم لوگوں نے دیکھا، میں جو اپنی بات کر رہا ہوں، میں 50+ ہو گیا ہوں، تو ابھی بھی ہماری امی وہ ہمیشہ فون پہ یا سب سے پہلے ماں جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے یہ پوچھے گی کھانا کھایا؟ وہ اس کی انسٹنکٹ میں ہے کہ اس نے اپنے بچے کا سب سے پہلے کھانے کا اس کو فکر رہتی ہے، کسی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ مجھے اتنی ڈانٹ پڑتی ہے کیونکہ میں موسٹلی ڈائٹ پہ رہتا ہوں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کو یہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ، وہ کھلاؤ۔ تو اٹس امیزنگ، اس صورت میں قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہیں کہ
اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ دودھ پلانے والیاں دودھ پیچھے بچے کو چھوڑ دیں گی، ان کو اپنی مصیبت نظر آ رہی ہوگی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرا بچہ، آپ نہیں تو عام طور پہ بچے کو آپ 5 منٹ چھوڑ دیں سڑک کے کنارے کی، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور جو پریگننٹ ہوں گی حمل والیاں، ان کا حمل ہی گر جائے گا، یعنی کہ اس سٹریس سے وہ گزریں گی، ان کا حمل ہی جو ہے وہ مس کیریج ہونا شروع ہو جائیں گی، اور لوگ ایسے دکھیں گے جیسے وہ انٹاکسیکیٹڈ ہیں، ایسے دیوانے ہو رہے ہیں، کوئی جیسے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کوئی انٹاکسیکیٹڈ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب ہی بڑا شدید ہے، اللہ بچائے اس کے۔ اور لوگوں کو یہی شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے نہیں اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، اور پھر اس کی جو ارتقائی شکلیں تھیں، جیسے پورے اس پروسیس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے مٹی سے آدم علیہ السلام بنایا، آدم علیہ السلام کی بیوی کو ان کی پسلی سے بنایا، پھر ان دونوں سے ملا کے بچے پیدا کیے، اور بچہ جب رحم میں ہوتا ہے اور وہ اس کی جو ساری افزائش نسل ہے وہ نطفے سے، ایک نطفہ وہ آتا ہے نا صورت سبحان اللہ، نہیں یاد آ رہا، اللہ تعالیٰ کا حدیث، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامئۃ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیها راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ ولا تسمع فیہا لاغیہ۔ اچھا، بیسیکلی سینے اور جو ذہن میں نہیں آ رہی، وہ آیت بڑی امپورٹنٹ تھی۔ لا تسمع فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر۔ اچھا نہیں، I'm really sorry۔ تو انسان، مرد اور عورت کے ظاہری بات ہے اس سے وہ جو چیز نکلتی ہے اور سینے اور کمر سے، اور پھر وہ ایک نطفے کی شکل میں عورت کے حمل میں، اور پھر وہ نطفے کو جمع ہوا خون، اور پھر وہ علقہ، اور پھر یعنی کہ چلے آئے جمع ہوا خون بنتا، اور خون کی ہی بوٹی بنتی ہے، اور بوٹی سے پھر اس کے اوپر نقش و نگار، جیسے بڑے ننے منے سے وہ آنکھیں ہیں، یہ اندازے سے ڈاکٹرز الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتے ہیں یہ ہاتھ ہوں گی یا انگلیاں ہوں گی، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر ایک بچہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، اس کی مولود ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس نے ظاہری بات ہے چلنا سیکھنا ہے، بولنا سیکھنا ہے، کھانا پینا، بڑا ہوتا ہے، کنڈی میں جاتا ہے، اسکولوں میں جاتا ہے، اور پھر وہ جاب کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے بال سفید، اور پھر وہ بڑھاپا، اور پھر وہ وہیں پہ، اور پھر اس کے بچے اس کو پھر اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں بچوں کی طرح، اور پھر وہ زمین میں چلا جاتا ہے۔ پودوں کا بھی یہی پروسیس ہے، تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک لائف سائیکل ہم دن رات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا قیامت والے دن پھر یعنی کہ ہم لوگ یہ تو ہماری آبزرویشن میں ہے نا، تو کیا پھر وہ اللہ کے ساتھ ہم کیوں ایسے جھگڑ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ ہر روز نہیں دیکھتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، لائف سائیکل ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پودوں کا تو ہر سیزن میں دیکھتے ہیں۔ تو اینی وے، پودے اور نباتات یہ سب اللہ تعالیٰ، اور قیامت والے دن تو ظاہری بات ہے پھر اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو جنت والوں کو اور ان کا جو دونوں کا کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ عام طور پہ دونوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جنت والے کیسے مزے کریں گے، جہنم والوں کے لیے ایسا لباس تیار ہوگا کہ جنت کا جہنمیوں کا لباس بھی اس کو آگ پھینکتا ہوگا۔
اور ان کو پانی ایسا ابلا ہوا بوائلنگ واٹر، وہ پتہ نہیں کون سی ہیٹ میں وہ بوائل ہوا ہوگا، ان کی کھالیں انتڑیوں کو پگھلا رہی ہوں گی اور ان کے اوپر ہتھوڑے ضربے لگا رہے ہوں گے، اور جو جہنم سے وہ نکلنا بھاگنا چاہیں گے ان کو پھر ٹھوکریں پڑیں گی اور ان کو پھر ادھر سے دکھیلا اللہم اجرنا من النار۔ تو حرم کی جو سرزمین ہے اس کے بارے میں، کیونکہ ابھی حج کی مناسک کی بات ہونی ہے تو حرم کی بھی زمین جو وہ باتیں تو اس میں ہمیں ملیں گی۔ تو اس کے کوئی پروٹوکول سکھائے گئے ہیں کہ وہاں پہ ہم لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں یا ان کے اپنے آداب ہیں، تو کسی شکار کو نہ مارا جائے، کوئی درخت نہ کاٹا، مخصوص تھوڑے سے درخت بھی ہیں لیکن ہر درخت نہیں کاٹا جا سکتا۔ اور حج کے جو مناسک ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جب انہوں نے کھڑی کی بنیادیں، تو ظاہری بات ہے وہ تو ایک میدان تھا ہی نہیں، کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، تو پھر جب انہوں نے جب اس وہاں پہ چھوڑا بی بی ہاجرہ کو تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا۔ پھر قبیلہ جرہم نے وہاں پہ آ کے تھوڑی آبادی کی، تو چند ہی لوگ وہاں پہ، کس کے کون آنا تھا اتنی بڑی، تو ایسی مسجد تھوڑی کبھی نظر آتی مسجد حرام، وہ تو ایک بس باؤنڈری تھی یا کعبے کا وہ ایک پتھروں کے ساتھ سٹرکچر تھا۔ پھر اللہ نے ان کو کہا آپ آواز دیں، تو جب انہوں نے بڑے وہ دی آواز تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پہنچائی سب تک۔ اب کتنے لوگ ذوق و شوق کے ساتھ بلکہ دنوں کا ویزا لیتے ہیں اور وہاں پہ بڑے انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو بھی لے کے جائے وہاں پہ۔ اور حج کی وجہ سے جو جذباتی ایمان سب انسان کا جو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ، اور وہاں پہ پھر جو سب جو عام عبادت ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہاں پہ اتنا ثواب ہوتا ہے، بڑھ بڑھ کے اللہ دیتا ہے۔ سب کا شوق ہوتا ہے ایک نماز کا، وہاں پہ لاکھوں میں اگر ثواب مل رہا ہے تو ہر ایک کا شوق ہوگا کہ میری لاکھ نماز لکھی جائے۔ تو پھر وہاں پہ جو معاشرتی اور معاشی فائدے اور حاصل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ قربانی کا سیزن ہوتا ہے، جو گوشت بکتا ہے، جو کھالیں بکتی ہیں، جو سارے یہ جو ٹرانسپورٹیشن اور یہ ساری چیزیں، جو کھجوریں، تو پھر وہاں پہ جو قربانی کے عبادات، احرام اور طواف، زیارت و مناسک، اور وہ جو جہاں سے احرام پہنا جائے، یہ سارے آپ کو اسی صورت میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ایک یہاں پہ ایک مثال بتائی گئی، وہ مثال اگر آپ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اتنی، تو وہ اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں، کہ اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں، آیت آپ خود ایکسپلور کرنا، کیونکہ وہ ایک مثال ہے۔ تو شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہوتا ہے کہ وہ توحید کی بلندیوں کے اوپر، وہ ایک ایسے انسان کی بات ہے کہ وہ بلندیوں پہ ہے، پھر وہ پٹخاں ہے زمین پہ، تو جب وہ توحید کی بلندیوں پہ ہوتا ہے تو اپنی خواہش نفس سے اسے بہت دور پستی میں گرا دیتی ہے۔ پھر یہ جو الٹے سیدھے پیر فقیر یا ایسے جو ڈھونگی بنے ہوتے ہیں وہ اس سے پیسہ لوٹتے ہیں، اور یہ ہے وہ اس طرح جیسے کہ وحشی پرندے اس کے مال کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ آپ مثال اس میں دیکھنا، مثالیں بڑا مطلب ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن کے تو بہت سبجیکٹس ہیں، تو ایک پورا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے امثلہ، یہ جو قرآن کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح یہ قربانی کا حکم ہے، قربانی کے حلال جانوروں کے اوپر جو ذبح ہوتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں نا اس کے اتنے پیسے کا تو ہم صدقہ خیرات کر دیتے، کسی کی نہیں، اللہ کو یہی پسند ہے، نہیں تو اللہ نے صدقہ کو بعد میں بتایا ہوا ہے، کسی اور ٹائم پہ صدقہ کر لو۔ اور قربانی جو ہے وہ اللہ کو ایسی ہی پسند ہے کہ اپنا جو آپ جانور ذبح کرتے ہو اللہ کے نام پہ، ایک علامتی، وہ ایک سمبولکلی ایک چیز ہے۔ اب اسی سورہ میں ایک جو پہلے آپ کو پتہ ہے مکے میں جب لوگوں کو ظلم و تشدد کیا جاتا تھا تو وہاں پہ صبر کرنے کی تلقین تھی، ریٹیلیشن نہیں تھی، آپ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ جب ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ اب آپ نے
ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور جنہوں نے آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا ہے، اور آپ نے پھر ظاہری بات ہے کہ مارکے ہوئے چھوٹے چھوٹے، پھر بڑی جنگیں جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ والی ہوئی، اور خیبر فتح ہوا، یہ ساری چیزیں. تو اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سائمنٹینسلی اللہ تعالیٰ آپ کو جب اتھارٹی دیتا ہے، جب آپ کو قوت دیتا ہے، تو اللہ یہ بھی کہتا ہے پھر اقتدار ملنے کے بعد یہ نہیں کہ جو آج کل ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا. پھر اللہ نے بتایا ہوا کہ پھر آپ نے نماز، زکوٰۃ قائم کرنی ہے، آپ نے اسلام قائم کرنا ہے، یہ دین قائم کرنے کا نام ہے. تو اچھی اطاعت کو فروغ دیں اور برائی کو مٹائیں. کفار آنکھیں نہیں دل اندھے، مطلب یہ ہے کہ کفار کی، کیا آپ لوگوں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں، دل ہے لیکن. تو ایسی آنکھوں کو کیا کرنا ہے جس سے میں صرف برائی ہی دیکھ رہا ہوں یا اپنے رب کو ہی نہیں دیکھ رہا؟ ایسے کانوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ صرف میوزک میں تو آن ہو جاتے ہیں، غیبت میں اور جھوٹ فریب کی بری باتوں میں، لیکن اللہ کا کلام سننا ہے تو یہ اب شیطان جو بیچ میں اپنا وہ مرچ مسالہ ڈالتا ہے ہر کام میں، کیونکہ جب بھی کوئی نبی اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے منصوبہ بندی فرماتے تھے، تو شیطان ان کے منصوبے پہ کوئی نہ کوئی مینپولیشن کرتا تھا کہ لوگوں کو کہنا یہ سست کر دینا، یا ان کو بدعت میں ڈال دینا، یا کوئی الٹے سیدھے اس میں. تو یہ جو ٹیڑھ پن ہو جاتا ہے، پھر اللہ شیطان کی شامل کردہ جو آمیزش ہوتی ہے اس کو مٹا کے اپنے حکم کی صداقت ثابت کرتا ہے. مطلب یہ کہ اس کو فلٹریشن جو اللہ تعالیٰ نے جو کلینزنگ کا جو سسٹم رکھا ہوا ہے تھرو انبیاء، وہ ان کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہر کچھ عرصے کے بعد جو اللہ اپنے رسول بھیج رہے تھے، تو اسی لیے کہ تھوڑے عرصے کے بعد کرپٹ ہو جائے. جو ہی دور ہوتے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کو کتنی کوٹ پڑی، کتنی پھینڈی لگی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں. تو پھر اللہ دوبارہ رسول بھیجا. اب دوبارہ کوئی رسول نہیں آئے گا. اب یہ کام مسلمانوں نے کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو میسیج پہنچائیں گے اللہ کا، اللہ کے نبی کا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ نے ان کو ہنٹس بتا دی تھی کہ بلکہ ان کا جو انکلائن ہوا، اور کیونکہ وہ بھی تو ایک اللہ کے آرڈر کا انتظار کرتے رہتے تھے. ان کو کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میں نے کوئی یہ کلیم تھوڑی کیا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے. تو ان کو جب یہ آیتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مکے والوں کو، قریش والوں کو بتا رہے تھے ود ان دی آیا جو رف ٹرانسلیشن، اگر آپ لوگوں نے بات مانو گے تو پھر اللہ کسی اور قوم کو اس کو ہینڈ اوور کر دے گا، وہ باتیں مانیں گے، وہ ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا طائف تو ساتھ ہے، تو شاید یہ طائف والے، لیکن طائف والے تو ان سے بھی بڑے مجرم نکلے. انہوں نے تو پتھر بھی برسائے اور لہو لہان کر دیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بعد میں یہ پھر جو شرف تھا یہ مدینے والوں کو ملا. وہاں سے پھر وہاں سے ڈیلیگیشنز آئی ہیں، اور 2 سال تک مسلسل وہ وفد آئے ہیں، اور ان کے پکے وعدے کیے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی حفاظت کریں گے، جنہیں مرنے کی قسمیں کھائی تھی. لیکن ایک ہی شرط پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منوائی تھی. شرط تو نہیں، گزارش. انہوں نے کہا جب آپ کو اللہ فتح دے دے گا ہم آپ کی حفاظت میں، پھر ہمیں چھوڑ کے تو نہیں آ جائیں گے ادھر مکہ. کتنی بڑی وہ چیز تھی جو انہوں نے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آبائی گھر کو واپس نہیں آئے مکہ میں، ادھر ہی رہے. اسی لیے تو مدینہ الرسول کہلاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. تو اس میں ایک آیت یہ بھی تھی کیونکہ ہجرت گریجولی شروع ہو گئی، لوگوں کو پہلے اللہ کے نبی نے اجازت دینی شروع کر دی. تو جو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہیٹ بہت ہوتی تھی تو فوت ہو جاتے تھے ہجرت کے دوران ہی، وسائل اتنے نہیں ہوتے تھے. تو اللہ نے یہ بات کلیریفائی کی کہ ہجرت کی نیت اور اس کا سفر، کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ایک انسان نے 100 قتل کیے اور اس نے نیت کی، توبہ کی، اور اللہ نے اس کو بخش دیا. دونوں طرف سے فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی اور جنت کے بھی.
تو اللہ نے کہا کہ میجرمنٹ کی جائے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کی وجہ سے ایک طرف کی زمین کو کم کر دیا، تو ایک حکم دیا زیادہ ہوگا تاکہ وہ کوالیفائی کر لے جنت کو۔ اللہ نے 100 قتل والے کو بھی بخش دیا، تو یہ تو بیچارے ہجرت کے ہی جا رہے ہیں، اتنا بڑا کام تھا، اپنا سارا کاروبار، اپنے گھر، ہر چیز چھوڑ کے۔ تو اگر کوئی اللہ نے بتایا کسی کی فوتگی بھی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا اجر لکھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کی جو باتیں اس میں بتائی ہیں، جیسے پہلے بھی ذکر ہو گیا، سمندر میں جو کشتی ہیں، جو ان کی جو پروٹین گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، مچھلیوں کی، جھینگے کی، یہ ساری، اور اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں چھتوں میں، اور یہ بارش، یہ ساری چیزیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں اتنی کثرت سے، ان سب کی جو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتوں کا اپنا بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تمہیں اللہ کا سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کی قدرت، اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بتوں کے پیچھے، کوئی کس کے پیچھے، کوئی کس کے پیچھے۔ تو اگر ان جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اتنی چھوٹی سی مکھی۔ اچھا، یہ مکھی کی مثال بار بار قرآن میں آتی ہے، آج پتہ چل رہا ہے کہ شہد کی مکھی سے یہ پورے حیات کا سسٹم ہے۔ آپ گوگل کریں، دیکھیں ذرا یہ آج کے سائنسدان کیا کہتے ہیں، یہ پولوشن، یہ ساری ایک جگہ سے دوسری جگہ سے یہ مکھیاں جب اپنا سارا کرتی ہیں پھولوں سے رس لے کے، یہ وہ، تو ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن اللہ نے اسی مثال میں یہ کہا، مکھی تو بنانی دور کی بات، مکھی اگر ان کی کچھ چیز لے بھی جائے نا، تو ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہے، ایک سعودی کے بہت بڑے جو عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے گھڑی ساز تھے وہ، تو ان کا پرزہ جب لے گی، کہتے ہیں کہ میں انڈر ایسٹیمیٹ کرتا تھا اس آیت کو، تب مجھے سمجھ میں آیا، دیکھو یار یہ تو اللہ کی بہت بڑی آیت ہے۔ تو وہ حرم کے سامنے ان کی دکان ہوا کرتی تھی، بہت بڑے آدمی۔ اچھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی چیز بھی مکھی ان سے لے کے چلے جائے، تو وہ بھی ان کو مطلب وہ ان سے مکھی سے نہیں چھین سکتی۔ یہ کہاں کس کی وہ کر رہے ہیں عبادتیں۔ تو پھر اللہ کی ان باتوں کے بعد اللہ نے نماز کا اور مکمل اچھے کاموں کا بتایا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیا چیزیں کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ساری چیزوں کا حکم دیا گیا۔ السلام علیکم۔ 18ویں پارے میں ملیں گے۔